ناظرین آداب، نیوز 18 اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد وصال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر خاص۔ خبر خاص میں آج ہم گفتگو کریں گے ایک بہت ہی خاص موضوع پر، اور وہ خاص موضوع ہے جشن عید میلاد، جسے عام طور سے ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو اس دن کو، اس ساعت کو، اس لمحے کو کس طرح سے لوگ یاد کرتے ہیں اور کیسے خوش ہوتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر وہ کیا کیا کرتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم اس موجودہ حالات میں ہمیں سیرت النبی سے کیا پیغام ملتا ہے، موجودہ حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم زندگی کو اپنے کس طرح اس میں داخل کر پاتے ہیں، ہم اس سے کتنا الگ ہیں یا کتنا اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا جشن عید میلاد کا مطلب صرف خوشیاں منانا ہی ہے، صرف گھروں میں روشنی کرنا ہی ہے، صرف سڑکوں میں جلوس کے طور پر نکلنا ہی ہے، یا اس کا ایک خاص مقصد ہے، یا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ ہم کس حد تک اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے اس ریاست اور ملک کے لیے، گویا پوری دنیا کے لیے جو سیرت النبی سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم اس پر کس حد تک گامزن ہیں، کہاں تک ہم آگے بڑھ پائے ہیں، کتنا راستہ اور آگے طے کرنا باقی ہے۔ ایسے ہی کئی موضوعات پر ہم آج گفتگو کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے، تو آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ اگلے آدھے گھنٹے کے لیے اس بہت ہی خاص موضوع پر، جشن عید میلاد یا عید میلاد جشن اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ جی ہاں، آج ہم اسی شخصیت کی، اسی مقدس شخصیت کی آج سیرت پر ہم خاص طور سے گفتگو کریں گے، اور یہ جاننا چاہیں گے اپنے مہمانوں سے کہ کیا ہمیں پیغام ملتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا کچھ ہم نے کیا، کتنا باقی رہ گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کا نام لینا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ہیں سفیان نظامی، عالم دین ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن ولی ہیں، سینئر کنسلٹنٹ ہیں میڈیسن، سر گنگا رام ہاسپٹل کے، اور پنڈت ساگر ترپاٹھی ہیں، شاعر ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت استقبال ہے اس بہت ہی خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اور چونکہ ہمارے ساتھ پنڈت ساگر ترپاٹھی موجود ہیں، شاعر ہیں، اگر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کی شروعات آپ سے کروں چند خوبصورت اشعار کے ذریعے۔ جی محترم آدابرز نیوز 18 اور جی خاص طور پر عالی مرتبت محمد وصال اعظم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی جی شکریہ۔ یہ میرے لیے افتخار اور مسرت کا باعث ہے کہ ڈاکٹر محسن ولی صاحب اور حضرت سفیان نظامی صاحب کی تشریف آوری سے یہ محفل اور بالا قد ہو گئی ہے۔ اجازت ہمیں دیں، میں حسینی برہمن ہوں، جی اور آپ نے میرے من کی بات رکھ لی، کیونکہ آج تک کبھی بھی پوری دنیا کے 43 دیشوں میں ہم نے نعت شریف پڑھا ہے، مشاعرے پڑھے ہیں، لیکن کبھی بنا نعت شریف پڑھے ہم نے مشاعرے بھی نہیں پڑھے ہیں۔ اور آج کے اس مقدس جشن میں، اور خاص طور جتنا زبردست یہ سبجیکٹ چنا گیا ہے کہ یہ جو ذمہ داری والی بات کہی گئی کہ جشن اور ذمہ داری، دراصل میرا اپنا ذاتی طور پر ماننا ہے جی کہ اسلام جو ہے وہ شرر راکھ سے نکل کر کے سموچی کائنات پہ پرنور ہوا ہے، اور صحرا سے نکل کر یہ مذہب جب تمام کائنات پہ چھا گیا تو اس کے اندر کسی ایک خاص مذہب کی سیکھ نہیں دی گئی تھی۔ جیسے میرا
मैं उसे मुख्तसर करूंगा क्योंकि दौरान गुफ्तगू मैं हुसैनी बरहमन हूं, तो मेरी तख्लीक भी बड़ी संजीदा है। जी अगर इजाजत दें तो एक कता हमद और नात का और एक छोटी सी नातिया गजल आपको पेश करके फिर हम जी अपनी जी, जरूर जिम्मेदारी पे जरूर आते हैं। जरूर। इजाजत है? हम्म। जी हुजूर। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है, ज़ेब देती है किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। चंद कतात से ही इसे बंद कर दूंगा। रोशनी के अमीन हैं आका, क्या बात है। रूहे माहे मुबीन हैं आका, सिर्फ एक कौम के नहीं है वो, रहमते आलमीन हैं आका। क्या बात। मुझे अदना से बरहमन की तरफ से पैगाम पूरी दुनिया कायनात को पहुंचे। जी खास एहसान के दायरे में नूरे यज़दां के दायरे में हूँ, इश्क़ सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूँ। एक संदेश जो इस जश्न का आगाज माना जाएगा कि सिर्फ एहसास की तासीर नहीं है आका। जी जी, सिर्फ एहसास की तासीर नहीं है आका, एक ही चेहरे की तस्वीर नहीं है आका, लफ्जो तकरीर की तहरीर नहीं है आका, एक मस्जिद ही की तामीर नहीं है आका, अरे उनकी रहमत की रसाई पे टिकी है दुनिया, एक ही कौम की जागीर नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। आप सबको मैं बहुत मुझे लगता है हमारे जो नाजरीन हैं इस वक्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत बेहद खुश हो रहे होंगे। और अब मैं रुख करूँगा सुफियान निज़ामी साहब का। सुफियान निज़ामी साहब, मैं इस ख़ास मौके पर ये जानना चाहता हूँ कि एक तो मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना ने अपना असर डाला और इस दौरान अब ये एक मौका आया है, तो ये कितना एक ऐसा मौका है कि जब जश्न ईद मिलाद और कोरोना के ज़ाब्तों के साथ साथ हम सीरतुन नबी पर या सीरतुन नबी के बारे में ख़ुद को भी अमल करते हुए और कितना लोगों को हम एक बेहतरीन पैगाम दे सकते हैं। कोरोना के इस दौर में हम किस तरह से जश्न का अंदाज रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया विशाल भाई। देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी एक डिसिप्लिन की और एक तौर और तरीके और कायदे से चलने वाला सबक देती है। कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी जिससे पूरी दुनिया और हमारा पूरा मुल्क खास तौर पर लाखों लोगों की जिसने जान ली है जी, ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल के बारे में जिस कुरानी आयत को बार बार पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन उसवा और बेहतरीन आइडियल है जी। तो ये बात हर मुसलमान को समझनी जरूरी है कि जश्न अगर बामकसद होगा और जश्न अमली होगा, रस्मी नहीं होगा, तो फिर मुझे लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी और सच्ची उनकी इताअत करने का दावा हम कर सकते हैं। जश्न अगर बेमकसद होगा, जश्न हमारे उसूल और ज़वाबित के खिलाफ होगा, जश्न इंसानों की तहफ़्फ़ुज़ और इंसानों की जानों के लिए अगर नुकसानदेह साबित होगा तो ये जश्न नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरीह
آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں ہر طریقے پر اور ہر سچویشن پر صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. آپ نے دیکھا کہ کووڈ پینڈیمک کے دوران جس طریقے سے ہمارے علماء کرام نے جان کو بچانے کے سلسلے میں ان احادیث کو نقل کیا، خاص طور پر قرآنی آیت کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم اور برص کی بیماری کے سلسلے میں جو احادیث بیان فرمائی، تو یہ خیال ہم مسلمانوں کو رکھنا ضروری ہے کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات ہے، اور جو ربیع الاول کا مہینہ جس کو ہم بہار کا مہینہ کہتے ہیں عربی میں، جس کے معنی کیا سکھاتا ہے اور اس کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے. تو یہ مہینہ اصل میں جس طریقے سے ہم کو ایک ڈسپلن سکھاتا ہے، اللہ کے رسول کی طور پر زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بارے میں جو احادیث اور جو بیان حضرت خدیجہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی صفات کا جو ذکر فرمایا ہے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ ناتوانوں کا، ناداروں کو مال دینے والے ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. تو یہ بنیادی جو صفات اور خصائل تھے اللہ کے رسول کے، کہیں نہ کہیں اگر یہ خصائل ہمارے ذات میں نہیں ہوں گے تو کسی بھی مذہب کا اور خاص طور پر مذہب اسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد حل نہیں ہو پائے گا. یہ بہت جامع بات آپ نے کہہ دی ہے، اور جیسا میں نے شروع میں ہی مسدس حالی کی ایک بہت ہی مشہور معروف نعت کے چند سطور ہم نے پڑھے تھے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اور اس میں بہت طرح کی باتیں ہیں. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. تو اس سے بہت سارے ہمیں ان کے سیرت کے الگ الگ پہلو سے ہمیں روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے. میں تھوڑا ایک بار پھر سے رخ کروں گا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا ہم نے بتایا اور جیسا خود ابھی سفیان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی اگر کرتے ہیں اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور سے جشن عید میلاد کے نام پر، تو ہمارا عمل کیسا ہو، ہم کس طرح کا عمل ہو کہ ہم کسی کے لیے ذرا بھی کوئی مشکل پیدا کرنے والا نہ بنے، بلکہ ہم ایک سہل پیدا کرنے والا بنے. اور خاص طور سے کورونا کے ان ضابطوں میں، چونکہ کئی ریاستوں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں حکومت نے کہیں پہ اجازت دی ہے جلوس کی، کہیں اجازت نہیں ملی ہے، کہیں بہت شرائط کے ساتھ اجازت ملی ہے. تو ان سب میں ہمیں سیرت النبی سے کیا پیغام ملتا ہے، اور خاص طور سے میڈیکل لائن جو ہے وہ ہمیں کس حد تک اس کا پابند کرتا ہے کہ ہم ان ضابطوں کا خیال رکھیں؟ ڈاکٹر محسن ولی. آپ نے ابھی نسخہ کیمیا کا ذکر کیا تھا پروگرام کے شروع میں، اور نفاست کا بھی ذکر کیا تھا. تو یہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ یہی نسخہ کیمیا ہم کو کورونا کے دور میں بھی چاہیے تھا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم کو چاہیے گا. اور وہ ایک دو لائنوں میں میرے ایک دوست نے صبح مجھے سنائی تھی، میں ان کو دہرا رہا ہوں. روح شیشے کی، بدن ریت کا، پارے کا مزاج، زندگی تجھ کو سلیقے سے گزاروں کیسے. کیا بات ہے. تو یہ سلیقے سے جو زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک 24 آورز کا ڈسپلن ہے جس کو انوشاسن کہتے ہیں، ڈسپلن کہتے ہیں. اس کو جو طریقہ حضور نے اور ابھی بتایا بہت اچھا لگا مجھے کہ پورے عالم کے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خالی ہمارے نہیں ہیں. تو پورے عالم کے لیے زندگی گزارنے کا جو سب سے زیادہ معتبر طریقہ ہے وہ ہم ان کی سیرت سے سیکھیں. جلسہ جلوس میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ ان کی سیرت سے سیکھنے میں ہے. جو لائنیں آپ نے پڑھی، یہ نظم بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں. اور وہ کیا ہے، وہ بہت ہی، اس کو ہم 3 طرح سے سمرائز کر سکتے ہیں. آرٹ آف ایکسپریشن، آرٹ آف ایکسپریشن نمبر 1. آرٹ آف ارننگ،
اور آرٹ آف لیونگ. آج بہت سے لوگ آرٹ آف لیونگ کی بات کرتے ہیں. حضور کی سیرت بخود بذات خود آرٹ آف لیونگ ہے. 24 گھنٹے سراپا ان کی زندگی آرٹ آف لیونگ ہے. اور اس سے پہلے ہم کو اسلامی قوانین کے ساتھ آرٹ ارننگ اور آرٹ آف ایکسپریشن کو اختیار کرنا ہے. بہت اچھی بات مجھے آج ہی بتائی کسی نے کہ آرٹ آف ایکسپریشن کیا ہے. جب کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے, خاموش رہتا ہے. اور یہ ہم نے بارہا دیکھا لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. چھوٹا بچہ ہوگا جانور کا, چڑیا کا ہوگا تو چیل اٹھا کے لے جائے گی, تو اس کو جنگل سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا, جنگلی جانور. لیکن انسان کی فطرت میں سب سے پہلی چیز جو اس کو سکھائی جاتی ہے وہ اس کی آواز نکلوائی جاتی ہے. اور بچہ روتا ہے, یہ اس کا پہلا ایکسپریشن ہے اور یہ ضابطہ ہے. اور یہ حیات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں سے اس کے جب کان میں اذان دی جاتی ہے تو حیات طیبہ کا جو ہے وہ ایک نزول شروع ہوتا ہے. اور بہت سی ایسے واقعات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ دیکھ کر ان کو سن کر ایمان لائے ہیں. ایک جو ہے بڑھیا کھڑی تھی ایک جگہ راستے میں اور اس کو پاس کوئی مزدور نہیں تھا, سامان تھا, سواری کے انتظار میں تھی اور حضور کا گزر ہو رہا تھا. اور انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا میرا یہ سامان جو ہے کوئی اٹھا کے پہنچا دے اپنے جگہ پر جہاں میں جانا چاہتی ہوں. تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان لے کر گئے. اور یہ پھر آگے طویل قصہ ہے. لیکن جو بات میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا نے اس بات پر ریسرچ کر کے یہ پتہ تو لگا لیا ہے اور اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ سب سے جامع ہے, سب سے جامع ہے. اور ظاہر ہے کہ سیرت کے مطالعے کے بغیر, سیرت سے واقفیت حاصل کیے بغیر اور سیرت پر عمل کیے بغیر, اس جیسا بننے کی خواہش رکھے بغیر اگر ہم کسی بھی طرح سے کوئی جشن مد نظر رکھتے ہیں تو شاید وہ نامکمل ہوگا. پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ تیار رکھیں اپنے کچھ اور اشعار. لیکن میں ایک بار رخ کرتا ہوں پھر سے سفیان نظامی صاحب کا. سفیان صاحب, ہم کئی بار اس کے مطلب کہتے ہیں کہ روٹ میں نہیں جا پاتے, باتیں اوپر ہو جاتی ہیں. میں جو باتیں ابھی آپ نے کہی ہیں یا جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو نعت کے چند سطر میں نے جو پڑھے تھے کہ کیا کیریکٹر تھا ہمارے پیارے نبی کا, اور اس کیریکٹر کی آج اس موجودہ وقت میں کتنی ضرورت رہ گئی ہے, کتنا ضروری ہے یہ آج؟ دیکھیے وصال بھائی, یہ بات کہنے کے لیے بڑی آسان ہے اور سننے میں بھی اچھی لگتی ہے, تقریروں میں جی. مقصد اور اللہ کے رسول کا جو دین اور جو اسلام ہے وہ پوری انسان کے لیے ہے اور نہ کسی خاص مذہب کے لیے. لیکن مجھے میرا جہاں تک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے. قرآن مجید کے اندر خاص طور پر ایمان کو بار بار اس بات کے لیے آگاہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو آپ اللہ کے رسول کی ذات کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے جو اپنے دعوت کا اور اپنے پیغام کا جو ایک سانچہ تیار کیا تھا تو وہ سانچہ اللہ کے رسول کا بذات خود تیار نہیں ہوا تھا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات, وہ ذات پوری کی پوری ذات انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام, نبوت سے پہلے جب آپ کو نبوت کا اعلان نہیں کرنا تھا اور جب وحی نازل نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کے رسول کا کیا کیریکٹر تھا. اللہ کے رسول کسی غریب کو دیکھتے تو اس کی مالی تعاون کرتے, کسی بوجھ والے کو دیکھتے تو اس کا بوجھ اٹھا دیتے, کسی پریشان حال کو دیکھتے تو اس کی پریشانی کو. اور ایک بڑا واقعہ جو حلف الفضول کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک زبیدی قبیلے کا ایک شخص آتا ہے اور مکے میں وہ کاروبار اور تجارت کرتا ہے اور عاص ابن وائل نامی شخص اس کا مال غمن کر لیتا ہے, اس کو اس کی اجرت نہیں دیتا ہے. وہ تمام رئیسوں کے پاس, مکے کے سرداروں کے پاس جاتا ہے اور اپنے حق کی فریاد کرتا ہے. لیکن چونکہ عاص ابن وائل مکے کے ایک بڑا سردار ہے, اس کے خلاف کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے. ایسے وقت میں جب چند لوگ, جو جاہلیت اور جس کو ہم کہتے ہیں, جب چند لوگ آگے آتے ہیں اور اس زبیدی قبیلے کے شخص کو اس کا حق دلانے کی بات کرتے ہیں تو ایسے وقت میں
اللہ کے رسول کی ذات سب سے پہلے سامنے آتی ہے، اور اللہ کے رسول اس معاہدے کا بار بار اسلام آنے کے بعد بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو یہ پیغام اللہ کے رسول کی زندگی کا کہ دعوت سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کردار کو اتنا بلند بنایا تھا۔ اب ایک مسلمان ہے جو جشن عید میلاد منائے اور جھوٹ بھی بولے، ایک مسلمان ہے جو رشوت بھی کھائے، ایک مسلمان ہے جو شراب بھی پیے، ایک مسلمان ہے، تو میرے بھائی یہ مسلمان صرف دنیا کے رجسٹر پر مسلمان لکھا جائے گا، اللہ کے یہاں یہ مسلمان نہیں لکھا جائے گا۔ مسلمان وہ ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار پر سیرت النبی کی روشنی میں روشنی ڈالیں، یعنی خود اس روشنی میں اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر کیا ہے، ہم ایک بحیثیت ایک مسلمان کیسے ہیں، ہم بحیثیت ایک کمیونٹی کیسے ہیں، کیا ہمارا پڑوسی خواہ وہ کوئی بھی ہو وہ ہم سے خوش ہے، وہ ہمارا پڑوسی بننے کا خواہش مند ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس پر بہت وقت درکار ہے گفتگو کے لیے، اور یہ بہت لمبی گفتگو جا سکتی ہے۔ میں پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب کے پاس پھر سے ایک بار آؤں گا۔ ساگر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مزید کچھ اشعار خاص طور سے اگر ہم سیرت النبی کا ذکر کریں تو اس کے لیے آپ نے تیار رکھے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے آپ کے پاس درخواست کرتا ہوں کہ آپ جی سنائیں ہمارے ناظرین کو۔ پہلے تو ڈاکٹر محسن ولی صاحب اور حضرت سفیان نظامی صاحب کو ایک بار پھر سے آداب بجا لاتا ہوں۔ بڑی بامانی اور برکت خیز باتیں انہوں نے کی ہیں۔ میں اسی ذکر کو آگے بڑھاتا ہوں کہ سرکار دو عالم مکہ شریف کی سڑک پہ جا رہے تھے۔ آپ ساری دنیا اس قصے سے واقف ہے کہ ایک خاتون نے اوپر سے کچرا، کچھ گندی چیزیں پھینک دی، صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ دوسرے دن بھی یہ قصہ ہوا، تیسرے دن بھی، چوتھے دن ایسا اتفاق ہوا جب وہ جا رہے تھے، صحابہ کچھ کہنا بھی چاہتے تھے، سرکار دو عالم کے سامنے ان کی ہمت نہیں پڑی، کیونکہ وہ رہسیہ بہت آگے تک ان کے سامنے کون بولتا۔ چوتھے دن یہ ہوا کہ اوپر سے وہ کچرا نہیں گرا۔ سرکار دو عالم نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے پتہ لگاؤ کہ اس خاتون کی طبیعت تو نہیں ناساز ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہوا بھی وہی کہ وہ بیمار تھیں، علیل تھیں، اور سرکار نے مدد پہنچائی۔ آج یہ جو دنیا میں چاہے جس مذہب کے نام سے دیکھیے، ہم مذہب آپس میں اگر بیر کراتا ہے تو وہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بات جو سرکار دو عالم نے یہ کہی کہ بہت دور مت جائیے، اپنے قبیلے کے 40 گھر اس طرف، 40 گھر چاروں طرف، 4 سمت، یہ گھر آپ کے ایسے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ذات پات مت دیکھو، پہلے اپنے پڑوسی کے گھر میں کھانا پہنچاؤ۔ بے شک سوچیے اگر یہ ذمہ داری ہر شخص آج، وسودھیو کٹمبکم جو سب سے بڑا منتر مانا جاتا ہے کہ دنیا صرف ایک پریوار ہے، اس کی سب سے بڑی وکالت پچھلے 1400 سالوں میں اگر کسی نے کی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ نے کی ہے، ہمارے رسول نے کی ہے۔ میں حسینی برہمن ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 40 کی بات چھوڑیے، گھر کا 2 سے زائد جو بھی گھر ہوں، اگر اس کے بغل والا اپنے پڑوسی کو اپنے گھر کا ماننے لگے تو اس دنیا میں دشمنی نام کی چیز ہی بے شک۔ بہت عمدہ باتیں، بہت خوبصورت بیانات، اور ہمارے پاس تھوڑی وقت کی قید ہے، اور اس لیے آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے لیے اپنا وقت دیا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ بے شک بغیر سیرت النبی کی جو حالات زندگی رہی ہے، اور الگ الگ مواقع پر خاص طور سے نبوت سے پہلے جو ان کا کیریکٹر تھا، جو ان کا کردار تھا، جس پر سفیان نظامی صاحب نے روشنی ڈالی، اور تمام مہمانوں نے بھی، ہمیں اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، تبھی شاید ہم بہت ہی بہتر طریقے سے اس موقع کی یاد کو دہرا پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.